پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت جو ہے اس کو جشن عید میلاد النبی کہنا چاہیے اور عید کی طرح اس میں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. اس دن دکانیں بند کرنی چاہیے یا کاروبار شروع کرنا چاہیے. اچھے سے ایک سوال یہ ہے کہ اذان کے جواب میں جب کوئی اذان یا اقامت کہہ رہا ہو اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے یا پورا جواب دینا چاہیے. اسی انداز میں جب اذان مکمل ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو کیا لا الہ الا اللہ پہ ہی جواب لا الہ الا اللہ دینا چاہیے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال ہے, بہت اچھا ہے. اور واقعتاً آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب بھی اقامت سنتے ہیں یا اذان سنتے ہیں مؤذن یا مکبر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں اسے صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. تو یہ ایسا کہنا چاہیے کہ نہیں؟ ایک دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض ساتھی جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو لا الہ الا اللہ پہ مؤذن کی اذان اٹھتی ہے وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ہوتا ہے عام طور پہ ہو رہا ہے. اچھا سوال ہے. اس کے علاوہ کسی اور کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کہتے ہیں خوشی کا دن ہے اور خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اور آپ کے آنے سے دنیا کفر میں نور آیا ہے. دنیا کی خزاں کی اس میں ربیع الاول میں بہار آئی ہے, لیکن اس کو جشن کا نام دینا چاہیے. جشن بہارا آ رہا ہے, فلاں جشن ہو رہا ہے. اسلام میں خوشی کا دن تو ہے, جشن ہے. یا آتش فشاں وہ ہوتی ہے, آتش بازی کا جشن ہو رہا ہے, فلاں کا جشن ہو رہا ہے, تو جشن کا لفظ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. اور عید کا لفظ بھی غلط ہے. اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں, ایک عید الفطر ہے جو رمضان کے روزے کے بعد ہے اور عید الاضحیٰ ہے جو حج کے بعد ہے. اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں. تیسری عید کا کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے. باقی کوئی مدعا اپنی مرضی سے کہتا رہے. قرآن و سنت کی روشنی میں دو ہی عیدیں ہیں, ایک رمضان کے روزے کے بعد عید الفطر ہوتی ہے اور ایک حج کے بعد عید الاضحیٰ ہوتی ہے. باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دن خوشی کا اظہار ہونا چاہیے جس انداز میں نے عرض کر دی, ایک حد میں ہونا چاہیے. ایسی خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ چھوٹی عید کی طرح خوشی منائیں گے تو لڑکیاں نوجوان میک اپ کر کے بازاروں میں پھریں گی. یہ نبی اسلام کی ولادت کا تقاضا نہیں ہے. اس دن آپ کی ولادت کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار کہے جائیں, نعت کی محفل حمد و نعت ہونی چاہیے, قرآن خوان ہونی چاہیے, درود شریف کی نشست ہونی چاہیے اور پھر جو ہے کہ صدقہ خیرات بھی ہونا چاہیے. اپنے غرباء دوستوں میں کھانا بھی کھلانا چاہیے, ضرور ہے, لیکن اس حد تک رہنا چاہیے. اس سے آگے کرنا یہ مناسب نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. اور جس طرح عام دنوں میں چھٹی کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے دن میں سرکاری چھٹی ہونی چاہیے. بالکل ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے ایام میں وفات پہ بھی چھٹی ہونی چاہیے. اگر علامہ اقبال صاحب کی قائد اعظم محمد جناح صاحب کی وفات پہ چھٹی ہو سکتی ہے تو کیا ابو بکر عمر عثمان علی کی وفات پہ چھٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اسلامی ملک میں سے چھٹی ہونی چاہیے. جب مختلف ڈے ہو سکتے ہیں, جو ہے کہ مزدور ڈے ہے جی, آج والد ڈے ہے جی, اب ٹیچر ڈے ہے, تو صحابہ کرام کی بھی ڈے ہونی چاہیے. جب ہے تو پھر کرنا چاہیے. اسلامی ریاست اس کا تقاضا ہونا چاہیے کہ جس طرح مزدوروں کو آج پر ہوتا ہے, مزدور ڈے ہوتا ہے, لیکن بیچارے مزدور ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر اس حوالے سے کیا جائے تو صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کی یوم شہادت یوم وفات پہ سرکاری چھٹی کا اعلان ہونا چاہیے. اور سرکاری میڈیا میں, پرنٹ میڈیا میں, پی ٹی وی میں اس دن صدیق اکبر کی وفات پہ, فاروق اعظم کی شہادت پہ, عثمان غنی کی شہادت پہ, علی مرتضیٰ کی شہادت پہ, حسنین کریمین کی شہادت پہ باقاعدہ پروگرام ہونا چاہیے اور سرکاری سطح پہ ان کا نکاس ہونا چاہیے. یہ واقعتاً اسلامی ریاست کا نکاس ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اذان دی جائے یا اقامت کہی جائے تو اذان کے الفاظ ہی پرانے احساس ہیں. اللہ اکبر کے جواب میں یہی ہوگا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں یہی ہوگا, اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے پھر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوگی. خالی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا ہے کہ ہمارے نمازی احباب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی اقامت ہو رہی ہوتی ہے اشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اشہد ان, یہ غلط ہے, سلسل نہیں ہوتا. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا بولیں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہونا چاہیے. اور نام بھی لینا ہے
تو صحیح ادب کے ساتھ پیارے آقا پہ درود بھیجنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سسم یہ چیز غلط ہے. فرشتے کہیں گے کہ آپ کو یہ جواب دیا جیسے کہیں گے یہ الفاظ گمت قلب پر پہنچیں گے. جب بھی پیارے آقا کریم کا نام ہے تو ہمیں کیا بولنا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک سیکنڈ فالتو لگتا ہے تو سیدھا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا. یہ جگہ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلط ہے. صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بعد لوگ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم السلام علیکم کیا ہوتا ہے؟ دینا ہے تو سیدھا نہیں دینا ہے منہ ہے ٹانکے لا تو پڑھنا جو سلام کرنا ہے تو سیدھا سلام کرو یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم یہ کون سی بات ہے؟ یہ السلام علیکم تمہارے پر ہلاکت ہے تمہارے پر بربادی ہے یہ بدعا دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کیا کہ اس میں بولنا چاہیے. اور آخر میں جب اذان مکمل ہوتی ہے لا الہ الا اللہ تو ہم نے بھی جواب میں لا الہ الا اللہ بولنا بس. اکثر لوگ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اتنا اچھا ہوتا یا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود کہتے نا کہ نبی اسلام خود کہتے ہیں کہ اللہ اکبر سے شروع کر محمد رسول اللہ پہ اذان ختم ہونی ہے. جب پیارے آقا نے اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ پہ ختم کر دیے تو ہم اپنے اس عمل سے بتاتے ہیں ناراض نہ ہونا یا رسول اللہ تجھا نہیں پتا آسان زیادہ پتہ ہے تجھا کتنا نہیں ہے اللہ عزوجل اسی صحیح کہنے ہیں. جب نبی اسلام لا الہ الا اللہ پہ رکھ کے ہم محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہیں نہیں کہتے چاہیے. فتویٰ ٹھوک کے مفتی صاحب رسول اللہ میں گستاخ ہو گئے. اتنے کمکل لوگ ہیں اور بات پوری سنتے نہیں ہیں تو ایک دم رکھی ہوتی ہے بنے ڈوبے میں دیا ہوتا ہے فتویٰ ٹھاسی گستاخ رسول ہو گئے. اللہ کے ولیوں بات کو سمجھو. میں رسول اللہ کے نام سے انکار نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم ہو گئی ہے محمد رسول اللہ نہیں ہے. اگر یہاں محمد رسول اللہ ہوتا تو سیدنا بلال سے نبی رسول کے لواتے تو جب نہیں ہے تو ہمیں نہیں دینا چاہیے. سیدنا ابن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ آیا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اشراق کے نفل کا کتنا بڑا ثواب ہے. ایک نفل کی آج عمرے کا ثواب ہوتا ہے. اس سے جان کر کی کہ دیکھنا اشراق کے نفل پڑے اور نے سو کھڑا کیا تلوار دی نفلوں سے. اس نے کہا یا علی رسول اللہ کی سنت ہے. فرمایا تو یہاں خدا عذاب دے گا. رسول اللہ کی سنت یہ کہ نفل پڑھنے کے نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی. چھینک کے جواب میں کیا کہتے ہیں جی آپ کو جواب آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں الحمدللہ بولتے ہیں نا. چھینک آتی ہے بعد میں شکر الحمدللہ شکر آپ نے بول رہا ہے. جواب ہے الحمدللہ یہ جواب ہے. جب بھی چھینک ہے تو الحمدللہ کہ اللہ آپ نے رکا ہوا سانس جاری کی ہے. ان کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی. اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ. جملہ بڑا اچھا بولا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور درود و سلام میرے آقا پہ ہیں. آپ نے فرمایا تو نے غلط کی ہے. آج کل کا ہوا ہے تو سنگیت آتی عبداللہ محمد گستاخ رسول نے منع نہ چھوڑا ہے. ان کا رسول اللہ کا جواب الحمدللہ بس والصلاۃ علی رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھایا یہاں پہ. جو جملہ جہاں بولنے کے وہاں بولیں. آج کل یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کو عزت دے آپ لوگ بیٹھے ہیں. بہت سارے جو ہمارے اکثریت چلے گئے نا میں دعوے سے کہتا ہوں ممبر پہ بیٹھ گئے ان میں سے اکثریت کو مسائل کا بالکل نہیں پتا. اور پکڑ کے میں نے ایسے پروشن انسان پتہ نہیں کہ جواب ہے وہ سب مفتی صاحب بولا وہ خدا دے بھائی نہیں پتا چلتا ہے کہ سنو نا یہ سنتے ہی نہیں ہیں. اب اکثر آپ دیکھنا اثر مغرب میں اقامت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو اب وہ بیٹھتے سنتے سمجھتے کہ بھائی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں ہے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جواب ہے. اکثر یہ سنتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں سڑک ہمیں کوئی نہیں پھر جس میں پھنستے ہیں پھر کبھی شلوار سے بھرکتے ہیں کبھی بالوں کو بھرکتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی. تو بھرکوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا سیکھنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے. دنیاوی اعتبار سے ہم ہر چیز سیکھتے ہیں دینی اعتبار سے ہمیں بالکل نہیں پتا. یقین کریں میں نے ایک دفعہ یہ کہا یہی مسجد میں کہا تھا ایک دفعہ کہ جتنے اخبار بیٹھے ہیں مجھے سنت کے مطابق استنجا کرنے کا طریقہ بتا دیں تو میں بات چلا جاتا ہوں جوتی اٹھاتا ہوں. اکثریت کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا. اتنے ہم کمزور ہیں دین کے معاملے میں. یہ بایاں ہاتھ ہے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. بایاں ہاتھ ہے اس سے ہم نے ناک صاف کرنا ہے. اس انگلی سے ہم نے پاؤں کا وضو کی طرح خلال کرنا ہے. یہ دو انگلیاں یہ تھیلی استنجے کے لیے یوں استنجا ہم نے کرنا ہے. پورا ہاتھ مارتے ہیں اسی صحابہ سے دھوتے نہیں اسی سے بعد میں ناک صاف کرتے ہیں اسی سے بنا پاؤں کا خلال کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا لوارث نہیں جس کا جی چاہتے کرتا رہے. یہ چھوٹی انگلی سے ہم نے وضو کے دوران انگلیوں کو خلال کرنا ہے. اس شہادت کی انگلی انگوٹھی سے ہم نے ناک صاف کرنا ہے.
کئی جگہ بچتی یہی ہے، اس ہتھیلی سے یوں آمنے سامنے وہ جگہ بھی ایسے بنتی ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیلا استعمال کرنے کا، ٹیشو پیپر استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے، سردیوں میں کیسے کرنا ہے، گرمیوں میں کیسے کرنا ہے، کھنگورا کیسے لگانا ہے، کس پاؤں پہ وزن دینا ہے، یہ انگلی آگے اور انگوٹھا پیچھے رکھ کے پیشاب کرنا ہے، یہ سارے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں۔ ہم کہتے ہیں معدے کے بیمار ہیں جی، گیس ہوئی ہے جی، سنت کے مطابق پیشاب کرو، سنت کا کھانا کھاؤ، کبھی گیس اور معدے کی بیماریاں نہیں ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں تب ہو رہی ہیں اور سنت کے خلاف چلتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں جہاں بھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے سیکھا کریں۔ اللہ آپ کو بہت عزت ہے، آپ جتنا بزرگ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، یہ سیکھیں کہ کل آپ کے پرابلم نہیں ہوگی، نہیں سیکھا ہوگا تو کل کوئی پوچھ لے گا تو پھر آئیں بائیں شائیں ہوگی۔ اس لیے بنیادی طور پہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ سنت کو سیکھیں، نماز کو سیکھیں۔ ہماری نماز میں 101 مسئلہ ہے، فرائض، واجبات، نوافل اور مستحبات اور سنن ملا کے 100 سے اوپر مسئلے ہیں جو ہر ایک کی نماز میں ہیں۔ کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، میں نے یہ سارے آج مسجد میں بیان کیے ہیں الحمدللہ، 10 بار بیان کیے ہیں، یوٹیوب میں چینل پہ پڑے ہوئے ہیں، وضو کے، غسل کے، تیمم کے، فرائض، واجبات، نوافل سارے الحمدللہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہوئی ہے۔ اب کوئی نہیں سیکھتا تو کمزوری اس کی اپنی ہے، تو یہ ضرور سیکھا کریں۔ کوئی ایسا مسئلہ آپ کے ذہن میں فوراً، ہم بھی ویلے نہیں، ہمارا بھی کام ہوتا ہے، ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو۔ جن حضرات تک یہ میرا پیغام بھی جا رہا ہے یوٹیوب پہ سن کے، ہم سے یہ میری گزارش ہوتی ہے جہاں بھی ہوں تو یہ مسائل سیکھا کریں، سنا کریں، سمجھا کریں، پھر پیار محبت سے دوسرے بھائی کو سمجھایا کریں کہ بندہ غلطی کر رہا ہے، مسجد سے باہر جا رہا ہے تو دایاں پاؤں باہر رکھ رہا ہے، حالانکہ مسجد میں جاتے ہوئے جب آپ باہر نکلیں جوتی رکھ کے اپنا الٹا پاؤں، کھپا پاؤں، ہم سے نہیں سمجھنے الٹا کیوں ڈالیں، الٹا نہ رکھو، مطلب بایاں پاؤں پہلے جوتی کے اوپر رکھیں، دایاں پاؤں جوتی کے اندر ڈالیں، اللہ انی اسألک من فضلک ورحمتک بولیں۔ مسجد میں اندر داخل ہوتے ہیں، آپ جوتیوں سے دایاں پاؤں اتاریں، اندر رکھیں، جوتی آگے پکڑیں، بائیں جوتی رکھ کے اندر آ جائیں، اللہ مفتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعائیں ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ وضو میں الٹا پاؤں رکھنا ہے، مسجد میں سیدھا پاؤں رکھ کے آنا ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ کلی کرنی ہے، مسواک کرنی ہے، دائیں طرف استعمال کرنا ہے، ناخن کاٹنے ہیں دائیں ہاتھ سے کرنے ہیں، تیل لگانا ہے دائیں طرف سے لگانا ہے، جوتی پہننی ہے دائیں پہلے ہے، قمیض ہے دایاں بازو پہلے پہننا ہے، پگڑی باندھنی ہے دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ نبی رسول فرمایا کنگھی کرنی ہے دائیں طرف سے شروع کریں، سرما ڈالنا ہے دائیں طرف سے پہلے کریں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ نبی اسلام کے دین کی بنیادی باتیں ہمیں نہیں آتی ہوں گی تو ہم کس منہ سے نبی اسلام کے اپنے آپ کو غلام کہلاتے ہیں؟ غلام وہ ہوتا ہے جو آقا کی ہر بات کو فالو کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کے باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا جی ہوں، میں اپنے بچے واسطے 3 لاکھ روپیہ دیتا سی بندے اچھا۔ باہر واسطے، بڑا اندرانی چہرہ سی، داڑھی رکھی سی سی، تو وہ گلاں بھی اچھیاں، دین دیاں گلاں نہیں کرتا سی، میں دے دیتا 3 مہینے کا ٹائم سے گزر گیا، پھر 8 مہینے گزر گئے، ہوں اس کو میں پیسے واپس منگے تو وہ نہیں دینا، بدماشی کرتا ہے۔ میں کوئی داڑھی رکھی ہے منہ کے کہنا میں تمہیں اتنے لمیا پا لینا، مطلب داڑھی دے والے ساری زندگی داڑھی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ میں پوچھنا لیکن جی مسئلہ یہ ہوتا ہے، داڑھی رکھنا تو ہر مسلمان کو ضروری ہے، چاہے وہ فراڈیا ہو یا متقی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب کی داڑھی تھی، اور جو کافر تھے وہ بھی رکھتے تھے، وہ بھی داڑھی نکالتے تھے۔ داڑھی رکھنا الگ بات ہے اور یہ ضروری ہے، فرض ہے ہر مسلمان میں۔ اگر وہ دھوکہ فراڈ کرتا ہے تو اس کا ذاتی کنسپٹ ہے، ذاتی فیل ہے۔ ایک بندے کے کپڑوں میں اگر جو ہے نا جوئیں پڑ جائیں، میلے ہو جائیں تو اس کی اتنی نہیں کہیں کپڑے کیوں لگائیں گے، تو لا کے ننگا ہو جاؤ۔ کپڑے کو اندر میل ہے تو کپڑوں کی میل کو صاف کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی اب یہ بات ضرور ہے کہ آپ اس پہ واقعہ غصہ بھی ہے کہ آپ نے پیسے دیے، لیکن معاملات میں آپ کو تحقیق کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی بندے سے آپ معاملہ کرتے ہیں، لین دین کا معاملہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن میں موجود ہے فَاكْتُبُوهُ، آپ اسے لکھوائیں، 2 گواہ بنائیں، اس کا پیپر کریں، تاکہ کل خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اگر آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو آپ پاس قانونی لیٹر ہونا چاہیے، جس میں اگر آپ نے پیسے دیے اور آپ کے پاس اسٹامپ پیپر ہے تو آپ عدالت میں نہیں سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اسٹامپ پیپر نہیں کیا تو یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر صورت داڑھی والا شاغل نہیں ہوتا، اگر کوئی بندہ داڑھی رکھ کے فراڈ کرتا ہے، یہ داڑھی رکھ کے دھوکہ دیتا ہے تو وہ ڈبل گناہ ہے۔ ایک تو بغیر داڑھی والا غلط کرتا ہے، لیکن داڑھی رکھ کے پگڑی رکھ کے دین کا لبادہ اور کوئی بندہ کرتا ہے تو یہ زیادہ غلط ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، نماز میں جوتیاں چوری ہو جاتی ہیں تو وہ حضرات فرماتے ہیں کہ نمازی چور نہیں ہوتا، چور نمازی کے روپ میں آ جاتا ہے اور جوتیاں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، حالانکہ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ چور نہیں ہوا کرتا۔ ایسے ہی جس بندے نے یہ لبادہ اوڑھا ہے یہ غلط ہے۔ آج کل اللہ معاف فرمائے کہ میں نے جس سے پہلے آپ سے عرض کیا کہ نام نہاد لوگ ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں کہ حج کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔
آج عمرے کے لیے کروڑوں روپے لوگوں نے وصول کیے، انہوں نے امامے بھی رکھے ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اپنے دفتر بنائے ہوئے ہیں، اور جب بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو نمبر ہوتے ہیں، فرار ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے حلیے کو دیکھ کر ٹریس نہ کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے بارے میں اگر آپ رائے قائم کرنا چاہتے ہیں، دو شرطیں ہیں، ایک اس کے ساتھ سفر کریں، دوسرا اس کے ساتھ معاملات کریں۔ جب آپ معاملات کریں گے یا سفر کریں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ فراڈی ہے یا بندہ نیکوکار ہے۔ اس نے غلط کیا ہے جی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جو بھی ہو اس کو ویسے بھی غلط ہے۔ وہ داڑھی منڈا بھی کام کرتا تب بھی غلط تھا، تو کسی داڑھی والے نے کیے تو ڈبل غلط ہے، اس کو حیا کرنی چاہیے۔ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یار میں نے سنت رسول رکھی ہے تو مجھے فراڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے بڑا غلط کیا ہے جی، لیکن اس نے ہماری بھی کمزوری کا اسٹامپ پیپر کیا ہوا ہے، دو گواہ اس میں موجود ہیں، تو پھر تو وہ نہیں پکڑ سکتا، اس کو قانونی لحاظ سے گرفت ہوگی، پکڑا جائے گا۔ کہاں تک بھاگے گا؟ اگر اتنی بڑی رقم آپ دے رہے ہیں تو آپ کو سے یا تو چیک لینا چاہیے یا اس سے اسٹامپ پیپر لینا چاہیے، گواہی ہونی چاہیے۔ آج کل یقین کریں، مجھے خود ایک دفعہ یہاں کسی سے ضرور پڑ گئی، 20-25 ہزار روپے مجھے ایمرجنسی میں چاہیے تھے، تو اس بندے سے بھی ہم نے معاملہ کیا، تو اس کے پاس ہم نے دوسری چیز عالیتاً رکھوائی، یعنی اس کو میں نے گھر والوں کی چوڑیاں اس کے پاس رکھوائی اور اس سے 20,000 روپے لیا گیا۔ اس بندے کو حالانکہ میرا مقتدی تھا، اس کو اطمینان ہو کر مفتی صاحب فرار نہ کر جاؤ، تو اگر اس میں آپ نے بغیر توپ پہ دیے تو ٹھیک ہے، اس کی غلطی ہے، کو زندہ نہیں رکھی ہے، لیکن آپ کی بھی تو غلطی ہے کہ آپ کو اسٹامپ پیپر لینا چاہیے تھا، وقت لینا چاہیے تھا۔ جس ٹائم انسان کو کرتا ہے میرے جان پڑ نہیں بات اس میں یہ دیکھیں شریعت نے حضرت دیکھیں شریعت نے بالکل یہ نہیں کہا کہ کوئی داڑھی والا بزرگ نظر آئے تو راہزان بھی راہ بھر کے لباس نظر میں راہزان بھی چھپے ہوئے ہیں۔ قادیانی کو آپ دیکھیں گے مرزائی کو تو ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت اس کا چہرہ ہوگا، اس کا کلبہ مجھ سے اچھا باندھا ہوگا، اس کی مایا لگی کٹن اتنی ہوگی کہ آپ سمجھیں گے فرشتہ آیا ہوگا۔ آپ کسی یہودی کو دیکھیں تو وہ مسلمانوں سے زیادہ خوبصورت اور یہ نظر آتے ہیں۔ اس لیے حولیت دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ معاملات میں ہم لوگ کمزور ہیں، اس لیے یہ جملہ کہا نا کہ مومن صوم و صلاۃ سے نہیں، مومن معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ تو معاملات کے معاملے میں غلط کیا، لیکن ہمیں اس چیز کو رکھ کے داڑھی کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ داڑھی والے فراڈی ہوتے ہیں، اب داڑھی والے فراڈی ہے، بغیر داڑھی والے کون سے مومن ہوتے ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے نے غلط کیا اس بندے کی شخصیت کو ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مولوی غلط کر رہا ہے، کوئی مولوی ڈانس کر رہا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں کہ مولوی ہوتے ہی ڈانسر ہے، ہم کہیں فلاں بندے نے ڈانس کیا، وہ بندے نے غلط کیا ہے۔ تو ہر محکمے میں ہر شعبے میں ایسا ہوتا ہے جس نے کیا غلط کیا جی، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اس کو کم از کم اس کی لاج رکھنی چاہیے۔ ہمیں کیا پتہ ہے کہ اندر سے وہ کیا ہے، لیکن بہرحال اس نے غلط کیا اور اس کو آپ کی رقم واپس لوٹانی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے ایک بالغ زمین کسی کے لے لی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کو توپ بنا کے اس کے گھر میں ڈالا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد دین کی تعلیم ہوتی ہے تو ایسا نہ کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، شہادت کے ایک قطرہ گرنے کے ساتھ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کسی کا پیسہ معاف نہیں ہوتا۔ 1 روپے میں کسی کا دینا ہے تو اس کی شہادت بھی وہ گناہ معاف نہیں کروا سکتی۔ حقوق العباد بڑے سخت ہیں، جو دیندار لوگ ہوتے ہیں بڑے ڈرتے ہیں، بہت احتیاط کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگے اور جن کے حقوق ہیں واپس لوٹانے چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔